وہاں سے میں پنجاب یونیورسٹی آ گیا. یہاں سے میں نے بی آنرز ان پولیٹیکل سائنس اور ماسٹر کیا ان پولیٹیکل سائنس میں. میرا بیٹا 2013 میں کسی جماعت کے ٹکٹ پہ نہیں آیا. اگر وہ عوام منتخب کرتی ہے. سوویت یونین کے خلاف ایک ریاستی جنگ چھیڑی گئی. میں نے زندگی میں کبھی شکار نہیں کھیلا. جانوروں کو مارنا بھی میں اچھا نہیں سمجھتا. نو ڈاؤٹ شروع میں اشرا میں اسلامی جمعیت طلبہ کی میٹنگ میں جاتا رہا ہوں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آر کے نیوز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کائنات میر، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور سیاستدان ریاض فتیانہ صاحب. ان سے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں. سر اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بتائیے گا، کہاں سے تعلیم حاصل کی اور آپ کے کیا رجحانات ہیں پڑھائی کے حوالے سے؟ جی میں پیدا ہوا ہوں کمالیہ، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد ڈویژن، پنجاب. اور ابتدائی تعلیم میں نے اپنے گھر کے قریب ٹاٹ پہ بیٹھ کے پرائمری مڈل تک حاصل کی، اور 9ویں جماعت مجھے فرنیچر ملا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول 1 کمالیہ. اپنے علاقے کے کالج میں انٹر میں نے کیا وہاں سے، اور وہیں سے میں نے سیاست بھی شروع کی، اور میں اپنے کالج کے اسٹوڈنٹ یونین کا ہائیسٹ ووٹ لے کر 80% اپنا صدر بنا. انٹر کالج تھا. وہاں سے میں پنجاب یونیورسٹی آ گیا. یہاں سے میں نے بی آنرز ان پولیٹیکل سائنس اور ماسٹر کیا ان پولیٹیکل سائنس میں، اور ایم ایس سی کی اپلائیڈ سائیکالوجی میں، اور پھر بعد میں نے لاء کیا. اور پھر میں چلا گیا اسکاٹ لینڈ. وہاں بھی بیزدا یونیورسٹی میں نے کچھ کورسز کیے سائیکالوجی کے اور کچھ اور اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا. پھر یہاں پہ زیادہ عرصہ گزرا میرا، اور تعلیم تو میری یہی ہے. سر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آپ کافی سرگرم رہے ہیں، تو آپ اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ آپ کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے زمانے سے کوئی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو آپ اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں. جی میں نے اپنے ہاسٹل کا پریزیڈنٹ بھی رہا. یونیورسٹی پنجاب میں بھی میں نے اپنا پینل لے کر صدارتی امیدوار تھا. الیکشن لڑا، اگرچہ ہار گیا صدارتی الیکشن پنجاب یونیورسٹی میں. پھر میں نے قریب سے دیکھا جمعیت کی پالیٹکس کو بھی، لیفٹ کی پالیٹکس کو بھی، ایم ایس ایف کی پالیٹکس کو بھی. اور پھر مسلم فیڈریشن کا میں ٹائم ٹو ٹائم 2 دفعہ سینٹرل پریزیڈنٹ رہا پورے پاکستان کا الیکٹڈ. اور اس دوران کراچی سے پشاور تک اور کوئٹہ سے سہارنپور تک مدد مرتبہ ٹور کرنے کا موقع ملا. اور یہیں سے میں نے نظریاتی بنیاد پہ سیاست کرنا سیکھی، اور میں نے یہی محسوس کیا کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے پاکستان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے باوجود پھر میں نے محسوس کیا کہ نوکری نہیں کرنی میں نے، بلکہ لیڈ کرنا ہے قوم کو، اور میں نے اس کو قوم کو شعور اور آگاہی دینی ہے. تو اس کے بعد پھر کچھ عرصہ میں نے پریکٹس بھی کی ایز کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ پہ. اپنے میں پروفیشن میں پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا 2 دفعہ الیکٹڈ صدر رہا ہوں نیشنل لیول پہ. اور پھر اپنے شہر کا کونسلر بھی بنا. پھر میں ایم پی بنا. 88 میں انڈیپینڈنٹ آئی جے آئی اور پیپلز پارٹی کو ہرا کے میں لیڈ کے ساتھ ممبر پنجاب اسمبلی آزاد حیثیت سے بنا. 3 دفعہ میں ایم پی رہا. تیسری دفعہ میں ممبر قومی اسمبلی رہا. 3 دفعہ میں منسٹر رہا پنجاب میں انفارمیشن، فنانس، ایجوکیشن. اور ایجوکیشن میں نے بہت ساری ریفارمز کی، مور دین 40 اصلاحات کی. پہلی مرتبہ انگلش کمپلسری میں نے کی کلاس میں، اور انگلش ٹیچر بھرتی کیے، اور کمپلسری پرائمری ایجوکیشن ایکٹ پاس کیا. اور یونیورسٹی لیول پہ، اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، ہر سطح پہ اصلاحات کی ایک لمبی لسٹ ہے جس پہ کافی لمبی بات کی جا سکتی ہے. سر آپ نون لیگ کا بھی حصہ رہے، آپ کاف لیگ کا بھی حصہ رہے، اب آپ تحریک انصاف میں ہیں، تو آپ کو ان تینوں جماعتوں کی سیاست میں بنیادی طور پر کیا ڈفرینس نظر آتا ہے؟ جی میں موسٹلی آزاد حیثیت سے، ایم پی بھی آزاد میں جیتا، ایم این اے بھی سب سے پہلے میں آزاد بنا. اور اس میں نون لیگ میں کبھی نہیں رہا، نہ پیپلز پارٹی میں رہا ہوں. میں آزاد حیثیت سے جیتا ہوں تو متحدہ مسلم لیگ میں گیا تھا، جسے کہ محمد خان جنیجو صاحب سربراہ تھے. جب مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، جیم اور نون، جنیجو لیگ اور نون لیگ، تو میں پھر جنیجو لیگ میں گیا. اور میں جنرل سیکرٹری پنجاب بھی رہا، جس میں ملیا منظور بھٹو صاحب پنجاب کے صدر، اور پاکستان کے صدر جناب حامد حسن چٹھا صاحب تھی، اور محمد خان جنیجو کو کہلاتا ہے. تو پیپلز پارٹی میں بھی اگرچہ مجھے بے نظیر صاحبہ نے براہ راست مجھے دعوت دی تھی شامل ہونے کی. جنرل سروپ گورنر پنجاب تھے منعید خان، اس کی وٹنس ہیں یہاں گورنر ہاؤس میں، تو میں نے ان کے ساتھ نئی شمولیت اختیار کی. اور بھی بہت سے لوگ پیپلز پارٹی میں جانتے ہیں. جنرل سیکرٹری پنجاب مجھے چاہ رہی تھی.
سے پہلے ایک اور بھی کئی جماعتوں نے مجھے شمولیت کی دعوت دی اور ڈائریکٹ صدارت پنجاب کی آفر کی، جس میں محترم علامہ طاہر القادری صاحب ہیں، جس میں MQM ہے، اس میں ANP، اس میں ملت پارٹی، اور اس میں آفتاب شیرپور صاحب کی پارٹی، اور پھر پیپلز پارٹی نے جنرل سیکرٹری پنجاب. تو میں نے کہا کہ ابھی میں آزاد رہنا چاہتا ہوں. تو اب یہ کہ ابھی بھی میں 2018 میں جب میں تیسری دفعہ MNA بنا ہوں، تو گرچہ میں نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا تھا، تو مہربانی عمران خان صاحب کی انہوں نے مجھے پیشکش کی اور میں نے قبول کی. تو میں نے الیکٹ ہوا ہوں. میری بیگم جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم جنرل سیٹ پہ انڈیپینڈنٹ پہلے بنتی رہی ہے، وہ بھی الیکٹ ہوئی. اور 2013 میں میرا بیٹا جو ہے وہ پنجاب کا ینگسٹ MP تھا، فیصل آباد سے، میرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، 25 سال کا تھا، HSonian ہے، LSE سے BB آنرز کیا ہے. دین ہی واز ینگسٹ MPA، اور وہ 5 سال آزاد جیت کر اپوزیشن میں بیٹھا رہا، کیونکہ جب اس نے نون میں شمولیت اختیار نہیں کی، اس نے کہا کہ میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کسی پارٹی میں جانے کا، عوام نے مجھے آزاد منتخب کیا ہے. تو آزاد گروپ کا پنجاب اسمبلی میں وہ ایک لیڈر آف پارٹی تھا، پارلیمانی لیڈر. اور 2018 میں الیکشن لڑا نہیں ہے. اس دفعہ وہ بھی اپنے علاقے میں الیکشن لڑے گا، قومی یا صوبائی اسمبلی کا، جو پارٹی فیصلہ کرے گی. سر، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی بیگم بھی سیاست میں ہے، آپ کا بیٹا بھی سیاست کر رہا ہے، تو ملک کی جو نوجوان نسل ہے وہ موروثی سیاست کو بڑے برے انداز سے دیکھتی ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بیٹا خود نوجوان ہے، اس نے آزاد حیثیت سے جیتا ہے. ہم کسی سیاسی جماعت کی پیداوار تو نہیں ہے. میں 88 میں آزاد، میں خود یوتھ میں تھا، اس وقت نوجوان تھا، آزاد جیتا ہوں ساری جماعتوں کو ہرا کے. وائف میری، ہم خود تو کہتے ہیں کہ خواتین کو عملی سیاست میں لینا چاہیے حصہ، اور ان کو بھی قومی دھارے میں آنا چاہیے، اور اس کو موقع دیا، اور وہ آزاد حیثیت سے کسی جماعت کے بغیر 2002 میں MP بنی. میرا بیٹا 2013 میں کسی جماعت کے ٹکٹ پہ نہیں آیا. اگر وہ عوام منتخب کرتی ہے، اس میں موروثی سیاست کہاں سے آ گئی؟ اگر عوام ہمیں آزاد حیثیت سے منتخب کر دیتی ہے تو پھر اس میں اتحاد نہیں نا. موروثی سیاست وہاں ہوتی ہے جہاں ٹوٹلی آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور کسی جماعت کی پیداوار ہوتے ہیں. سر، آپ جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیا کرتے تھے تو آپ کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ آپ رائٹ ونگ کے پالیٹیشین ہیں، لیکن جو آپ کی سیاست آگے بڑھتی گئی، سننے میں آیا کہ آپ پروگریسو سائڈ پر زیادہ چلے گئے، تو اس بدلاؤ کی وجہ کیا تھی؟ نو ڈاؤٹ شروع میں اشرا میں اسلامی جمعیت طلبہ کی میٹنگ میں جاتا رہا ہوں. بعد میں پھر وہاں سے میں پیچھے ہٹا ہوں، تو پھر میں لیفٹ کی سیاست کو بھی قریب سے دیکھا. پروفیسر خالد محمود میرے پولیٹیکل سائنس کے ٹیچر تھے، اور رضی عابدی ہمارے انگلش کے میرے ٹیچر تھے، اور پروفیسر یہ جو رفیق جعفر ہیں وہ اپلائڈ سائیکالوجی بھی میرے ٹیچر تھے. حمیر ہاشمی جو فیض احمد فیض کے داماد ہیں وہ میرے ٹیچر تھے. ڈیورنگ آنرز سائیکالوجی، پولیٹیکل سائنس اور انگلش کے میرے اساتذہ سے، ان سے میں بہت متاثر ہوا، اور میں نے ان کی آئیڈیالوجی سے زیادہ میں نے دیکھا زیادہ حقائق کے قریب ہے. اور پھر میں نے سوشلسٹ سیاست کو قریب سے دیکھنے کے بعد ان کی طرف میرا ٹلٹ ہوا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اب ترقی پسند سیاستدان ہوں. سر، ادبی ذوق ہے آپ کا؟ ادبی ذوق تو یہ ہے کہ اچھی شاعری ملے تو میں پڑھ لیتا ہوں، اچھی کتاب ملے تو پڑھ لیتا ہوں، کوئی اچھی غزل سنے تو وہ سن لیتا ہوں. اچھی فلم تب دیکھنے کا وقت نہیں ملتا. اچھی انگلش فلم نظر آ جائے وہ شارٹ ہوتی ہے، پاکستانی فلم تو 3 گھنٹے دیکھنا پڑتا ہے، تو لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا بعض کا. کبھی ڈرامہ بھی دیکھا کرتے تھے ٹی وی پہ. تب تو یہ ہے کہ بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اس طرح زندگی تمام ہوتی ہے. اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا ان چیزوں کے لیے. سر، آپ کوئی اپنی فیوریٹ فلم کے حوالے سے بتائیے گا کہ کون سی ایسی فلم ہے جو آپ بار بار دیکھنا چاہیں گے، یا آپ ایسی فلم جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ دیکھیں، ابھی تو کافی عرصہ ہو گیا میں نے فلم دیکھی نہیں ہے، سچی بات ہے. اتنا ٹائم ملا ہی نہیں ہے. کس زمانے میں مغل اعظم ہوتی تھی وہ دیکھی تھی، یا کچھ پاکستانی فلمیں بھی تھیں. مولا جٹ مجھے پسند آئی تھی. تو سر، جو آپ نے ابھی ریلیز ہوئی ہے وہ والی مولا جٹ دیکھی ہے؟ نہیں وہ نہیں دیکھی. تو اس کی کیا وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے جو پبلشر اونر ہے، کیا اس کا وہ بٹی صاحب، وہ بھی میرے دوستوں میں سے تھے. جی سر. لیکن یہ ہے کہ انگلش فلموں میں زیادہ میں نے دیکھی ہیں، زیادہ جو تھرل جس میں ہو، اور جس میں ذرا جنگ کی فلمیں دیکھی ہیں، کچھ اور دیکھی ہیں. تو خوفناک فلمیں نہیں دیکھتا، ڈر لگتا ہے مجھے ان سے. سر، ڈر لگتا ہے. اومن ایک فلم دیکھی تھی میں نے لاسٹ
بڑی خوفناک فلم تھی، انگلش فلم تھی، تب سے میں نے خوفناک فلمیں دیکھنا بند کر دی. سر موسیقی پسند کرتے ہیں آپ؟ جی موسیقی مجھے پسند ہے. اس میں نصرت فتح علی خان میرا بڑا فیوریٹ ہے. جب پہلی دفعہ اس کی میں نے کیسٹ سنی تو اس وقت میں اسلام آباد میں تھا، تو اس کی کیسٹ میں نے گاڑی میں لگا کے تقریباً 1 گھنٹہ میں ڈرائیو کرتا رہا صرف اس کی میوزک سننے کے لیے. اس نے انگلش اور اورینٹیل اور جو ویسٹرن میوزک کو مکس اپ کیا تھا، اس سے ایک نئی چیز پیدا ہوئی. بطرات فتح علی خان اور مہدی حسن اور متالی انڈیا میں، اور لتا منگیشکر اور مکیش، ان کو یہ میرے فیوریٹ ہیں جن کو میں سننا پسند کرتا ہوں. سر کھانا پکانے کا یا کھانا کھانے کا شوق رکھتے ہیں آپ؟ ایکچولی میں سادگی پسند آدمی ہوں اور جو مل جائے کھا لیتا ہوں، لیکن مجھے زیادہ یہ جو بینگن کا بھرتا ہے وہ پسند ہے زیادہ، اور بھنڈی بھنی ہوئی پسند ہے، اور دال. 3 ڈشوں کو پسند کرتا ہوں. سر آپ تو پھر ویجیٹیرین ہوئے. ویجیٹیرین میں زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ مجھے میں نے زندگی میں کبھی شکار نہیں کھیلا، جانوروں کو مارنا بھی میں اچھا نہیں سمجھتا. سر یہ بات بھی آپ کی اسی پروگریسو سوچ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کیا شروع میں بھی آپ کے یہی نظریات تھے یا اب پروگریسونیس کی طرف آتے میں کافی جب یونیورسٹی میں تھا تبھی میں نے آئیڈیالوجی میں نے چینج کی تھی، اور اس میں قائد اعظم بھی تو کانگریس سے مسلم لیگ میں آئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے. ذوالفقار بھٹو صاحب مسلم لیگ سے پیپلز پارٹی میں آئے تھے. میاں نواز شریف صاحب تحریک استقلال سے مسلم لیگ میں آئے تھے. تو میں نے اس لیول پہ نہیں گیا، لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ کہہ سکتے ہیں میں دائیں سے بائیں بازو میں ٹرانسفر ہوا ہوں. صحیح. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو دائیں اور بائیں بازو کی نظریات ہیں پاکستان میں، آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر سیاسی جماعتوں کا ٹلٹ رائٹ ونگ کی طرف ہے، کوئی لیفٹ ونگ کی پروگریسو پارٹی آپ کو زیادہ نظر نہیں آتی. پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے، لیکن اس طریقے سے وہ بھی پراپرلی سٹینڈ نہیں لیتے رائٹ ونگ کی پالیٹکس کے لیے. سب کی بات درست ہے. اس وقت پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں ایک پروگریسو پارٹی ہیں، اور عمران خان صاحب ذاتی طور پر بہت پروگریسو سوچ رکھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا احساس پروگرام بنیادی طور پر غریب آدمی کے حق میں پروگرام تھا. معذور، غریب، بیوہ اور انصاف ہیلتھ کارڈ اور معذوروں کا کارڈ، یہ سارے دیکھے ہوں گے آپ نے. بالکل سر. تو اسی طرح ANP کا ٹلٹ تھا لیفٹ کی طرف، لیکن وہ پھر اور چیزوں میں سمٹتی چلی گئی. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی بہت بڑا خلا ہے پاکستان میں کہ اگر یہاں پہ کوئی لیفٹ کی پالیٹکس کرنے والے لوگ اکٹھے ہوں تو عوام اب باقی جو دائیں بازو کی سیاست تنگ آ چکے ہیں. رجت پسندی جو ہے نا اور سامراج، اس نے پاکستان کو کھوکھلا کیا ہے، پاکستان کی وسائل لوٹے ہیں. کرپشن، رشوت، لوٹ کسوٹ، ظلم ستم، یہ سب سامراج اور رجت پسندی کی علامتیں ہیں. مذہب کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پہ، انتہا پسندی کی بنیاد پہ ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا. امام بارگاہوں میں، مساجد میں اور چرچز میں دھماکے ہوئے، مارکیٹس میں دھماکے ہوئے. تو انسان کا خون گرایا گیا. یہ کون سا مذہب، کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ڈی ٹریک ہو گیا، پاکستانی قوم ڈی ٹریک ہوئی ہے. اس کی بڑی وجہ ہمارے پاکستان کی اس وقت کے مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کا غیر ملکی ایجنڈے کے تحت ڈالروں کی بوریاں لینے کے چکر میں سوویت یونین کے خلاف ایک ریاستی جنگ چھیڑی گئی جہاد کے نام پہ، جس کا خمیازہ آج تک ہم دہشت گردی، منشیات اور کلاشنکوف کلچر کے نتیجے بھگت رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا، سوویت یونین اگر آ جاتا تو میرا خیال ہے کہ اس سے پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوتے اور دنیا میں بیلنس آف پاور رہتا. پھر سپریم پاور امریکہ ہو گیا اور سوویت یونین کے ٹکڑے کر دیے گئے. تو ابھی بھی آپ دیکھیں چائنا بھی سوشلسٹ ملک ہے، اس نے کتنی ترقی کی، دنیا کی دوسری بڑی سپر اکنامک طاقت اور بن چکا ہے. اب دیکھیں فار ایسٹ میں بہت سارے ملک آگے بڑھ رہے ہیں، جو کہ لاطن امریکہ اس وقت 80% لاطن امریکہ جو ہے، جس کو جنوبی امریکہ بھی کہتے ہیں، وہاں پہ سوشلسٹ گورنمنٹس ہیں. اور ایسٹ اپنا فار ایسٹ میں چلے جائیں، ایشیا میں لاؤس، کمبوڈیا، ویتنام، انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ غربت کا خاتمہ کیا جائے. پیس، پروگریس اینڈ پراسپیرٹی، یہ تینوں پی جو ہیں یہ پاکستان کو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں. امن، انتہا پسندی کا خاتمہ اور ترقی ہر سطح پہ، اور پھر خوشحالی، کیونکہ ہر شخص کا مسئلہ ہے یہاں پہ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج. تو یہ ان چیزوں کے لیے ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے.
لیکن پاکستان میں ریاست کے نام پہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے. وقت آ گیا ہے کہ ریاست عوام کے لیے ہونی چاہیے, عوام ریاست کے لیے نہیں. یہ دو فلاسفی الگ الگ ہے. بالکل سر. میں پولیٹیکل سائنس میں ویسٹرن تھاٹ پڑھا, جے کے بھی میرے پروفیسر تھے جاوید کامران بشیر, پولیٹیکل سائنس میں ویسٹرن تھاٹ, میرے وہ بڑے دوست بھی تھے بعد میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تمدنی معاہدہ ہے, جو سوشل کانٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان, ریاست اس کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے, اس کے آئینی قانونی حقوق دیتی ہے, اس کو امن اور انصاف دیتی ہے, اس کو خوشحالی دیتی ہے, اس کے مسائل حل کرتی ہے اس کی. تو یہاں پاکستان میں اس کے برعکس کام ہوا ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں دوبارہ ری وزٹ کرنا ہوگا اپنے آئین کو بھی, ریاستی اداروں کے رول کو بھی, آئین کو بھی, اور خاص طور پر قانون کی عملداری کے لیے بھی. تو مساوات اور برابری اور ہر سطح پہ ریفارم میری فلاسفی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پھر قائد اعظم خود پروگریسو سوچ رکھتے تھے, وہ قطعی طور پر تنگ نظر نہیں تھے. علامہ اقبال خود پروگریسو سوچ رکھتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, وہ تھے یہاں پہ شروع میں آپ کو دیکھا ہوگا مسلم لیگ کے دو حصے ہو گئے تھے. ایک شفیع گروپ تھا, سر شفیع گروپ, اور ایک دوسرا گروپ جو تھا لیفٹ کا تھا. تو پاکستان بننے کی تحریک میں لیفٹ نے فل سپورٹ کی ہے تحریک پاکستان کو. بعد میں جو سرمایہ دار ممالک کی ہاتھ ٹریپ ہوئی ہماری مسلم لیگ, اور دو گروپ ہوئے, اور وہ جو ایک گروپ تھا ان کو پھر پابند سلاسل کیا گیا, ان کو کچلا گیا. یہاں لاہور میں بہت بڑی تحریک تھی, یہاں پہ فیض احمد فیض کو آپ نے دیکھا کیا ان کا اشر ہوا. یہ ساری باتیں ہیں. سر تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں لیفٹ ونگ کی پالیٹکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو عوام رائٹ ونگ کی طرف کیوں نہ جائے جب لیفٹ ونگ کے پالیٹکس کرتے ہوئے وہ لوگ نظر آتے ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام کی پیداوار ہے. جتنے فیوڈل لارڈز کی بچے ہیں وہ اس لیفٹ ونگ کی پالیٹکس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو عوام تو یہ دیکھتی ہے نا. کون کس فیوڈل لارڈ کا بیٹا لیفٹ کو لیڈ کر رہا ہے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. سر عمار علی جان جو ہے وہ ان کی بھی ایک پارٹی ہے جو اس کو لیڈ کرتے ہیں, وہ خود ایک فیوڈل لارڈ کی پیداوار ہے. تو عوام کس طریقے سے لیفٹ کی پالیٹکس کو سپورٹ کرے؟ اور جیسے آپ نے بات کی عمران خان ایک پروگریسو سوچ کے پالیٹیشین ہے آپ کہتے ہیں, لیکن سر جتنے بھی لیفٹ ونگ کے پالیٹیشینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اسلامک ٹچ دیتے ہیں اپنی پالیٹکس کے اندر. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اسلام تو لیفٹ کی سیاست کے خلاف نہیں ہے. اسلام میں تو خود مساوات برابری کی بات, پیارے نبی نے جو اسلام پھیلایا ہے نا, اس میں سب سے پہلے انہوں نے ایڈریس کیا ہے جو ہیو ناٹ ہیں, غریب, مزدور, کسان, اور وہ لوگ جو پسے ہوئے طبقات تھے, ان کو اکٹھا اشرافیہ کے خلاف کیا. اور اسلام میں مساوات برابری کا طرز دیا گیا. 4 چیزیں کہیں خطبہ حجۃ الوداع میں, کیا بات کہی گئی؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو مساوات اور برابری کا درس دیا, عدل اور انصاف کا دیا, فلاح اور بہبود کا دیا, اور درگزر اور معاف کرنے کا دیا. تو چاروں چیزوں میں تو آپ کو ترقی پسندی نظر آتی ہے. تو اسلام تو خود ایک بہت بڑا ترقی کا مذہب ہے, اور اسی سے فائدہ اٹھایا ہے. کارل مارکس کی تھیوریز اٹھا کر دیکھیں تو وہ تو اسلام سے متاثر ہو کر اس نے لکھی ہیں. میرا خیال ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اسلام سے ٹکراتا ہے, اس لیے زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کیا تھا رسول خدا نے کہ ان سے پیسہ جیبوں سے نکلوا کے غریبوں پہ تقسیم خرچ کیا جائے. کس نے کہا ہے کہ اسلام سے متصادم ہے سوشلزم؟ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ عین اسلام ہے. اسلام تو مساوات برابری کا مذہب ہے, اشرافیہ کا مذہب تو نہیں ہے. سر بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. تو ناظرین, یہ تھے ریاض فتیانہ صاحب, اور آج ہم نے ان سے ایک انتہائی بھرپور انٹرویو لیا, ان کے تاثرات جانے, ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جانا. اس طرح کے مزید انٹرویوز کے لیے ARK نیوز دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.